یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جادوگروں کے سامنے اپنے معجزات کا اظہار فرمایا، فرعون جب ہر لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجز آ گیا، حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ایمان قبول کرتا اور ان کی اتباع میں رہتا، لیکن حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور حق کو دیکھ کر بھی جو ہے انکار کر دینا، اس کو قبول کرنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اب ان جادوگروں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کو دیکھا اور فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کو دیکھا، لیکن جادوگروں نے دیکھا تو دیکھ کر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئے جب جادوگروں نے دیکھا. اب وہی معاملہ فرعون نے دیکھا تو فرعون کو قبول کرنے کی، قبول حق کی توفیق نہ ہو سکی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی دل سے یہ صلاحیت کھینچ لے اور قبول حق کی خدا اگر کسی کو توفیق نہ دے تو کوئی جیسا مرضی معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہے، پھر اللہ تعالی جل وعلا الکریم کی ذات پر اسے ایمان کی توفیق ہی نہیں دیتی. ابو جہل نے حضور کریم علیہ السلام کے کون سے معجزات ہیں جن کو اس نے نہیں دیکھا؟ پلٹتے سورج کو اس نے دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، شجر و حجر کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنی ہاتھوں کی مٹھی کے اندر کنکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن کیا تھا کہ قبول حق کی توفیق نہیں. تو جب قبول حق کی توفیق نہیں تو یہ دل جو وجود کے اندر ہے یہ دل نہیں ہے، پھر یہ پتھر ہے، پھر اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہم سب کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پورا اپنا حق ادا کیا، لیکن جب نظر آیا کہ یہ اسلام اور ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ مزید اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اسلام کو پھیلنے کے لیے یہ رکاوٹ ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو غرق کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں. جب ان سے علیحدہ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کرنے کا انتظام کیا. اور خدا کا اصول یہی ہے، اصول یہی ہے.
ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کا عذاب نازل ہوگا تو جو اہل حق ہوں گے ان کی دو صفتیں ہوتی ہیں، وہ دو ان کے حال ہوں گے. یہ پورے قرآن کا اصول ہے. ان کے دو حال ہوں گے. کون سے؟ ایک حال تو یہ ہوگا کہ وہ وہ جو اہل حق ہوں گے وہ لا حق والوں کو، شر والوں کو، باطل والوں کو یا تو حق کی دعوت دیتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں گے کہ ان کی آنکھوں کا ایک تنکا بن کر رہیں گے. ان کے لیے سمجھنے کہ ایک بہت برے بن کر رہیں گے اس لیے کہ یہ ہمیں حق کی دعوت دیتے ہیں. یا اس حال میں ہوں گے کہ ہوں گے وہی اہل حق مگر حق پر ہوتے ہوئے باطل کے ساتھ وہ کمپرومائز کرتے ہوئے رہیں گے، باطل کے ساتھ وہ ملے جلے رہیں گے، باطل کے ساتھ اپنی جو ہے وہ آنکھیں ملا کر رکھیں گے. یہ حق پر ہوں گے اور وہ باطل پر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس دوسری قسم کے لوگوں کو جب وہ باطل پر عذاب نازل کیا تو ان کو ساتھ ملا کر ان پر بھی عذاب نازل کر کے ان کو بھی جب وہ تباہ و خراب کر فرما دیا. اور اگر پہلی قسم کے جو لوگ ہوں گے کہ جو حق پر ہوں گے مگر حق پر ہوتے ہوئے باطل کے ساتھ اگر کمپرومائز نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیشہ سے اصول رہا ہے خدا پھر ان سے فرمائے گا آپ نکل جائیں یہاں سے. جب یہاں سے یہ نکل جائیں گے تو ان کے نکل جانے کے بعد ان سے جدا ہو جانے کے بعد جو پیچھے باقی ماندہ ہوں گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور ان کو تباہ و نیست و نابود غرق فرما دے گا. قیامت بھی ایسے ہی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم جتنے اہل ایمان ہوں گے، جتنے اہل حق ہوں گے، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان ایسے سو جائیں گے کہ بالکل میٹھی ٹھنڈی اور شائستگی والی نیند سو جائیں گے. ان پر وہ قیامت نہیں ہوگی. قیامت کن پر آئے گی؟ قبول حق کی جنہیں توفیق نہ ہوئی، حق کی طرف آنے کی جنہیں توفیق نہ ہوئی، حق کے مقابلے میں جو ڈٹے رہے، اکڑ کر رہے، غرور و تکبر میں رہے، اپنی انا میں رہے، وہ جو اس حال میں رہیں گے ان کو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت آئے گی تو پھر قیامت کی لرزہ خیز ہلاکتوں، تباہیوں اور ان بربادیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے گا. وہ دیکھیں گے زمین کو پھٹتا ہوا، وہ دیکھیں گے آسمانوں کو ان پر گرتا ہوا، وہ دیکھیں گے بجلیوں کو، کڑک کو، ستاروں کو، اور یہ ساری کی ساری جتنے عذاب ہیں یہ ان پر آئیں گے. لیکن ان سے پہلے جتنے اہل ایمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان سے جدا اس صورت فرمائے گا کہ بالکل شائستگی کی نیند سو جائیں گے، آرام سے نکل جائیں گے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ان اسری کہ آپ لے چلیں بعبادی ان کو بندوں کو، ہمارے بندوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں، انکم متبعون. اب جب تم نکل جاؤ گے تو پھر تمہارا پیچھا کیا جائے گا. کن کی طرف سے؟ فرعون کی طرف سے. یہ آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 68 تک کا خلاصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کر نکل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو اور غلاموں کو اکٹھا کیا اور آپ بنی اسرائیل والوں کو لے کر نکل پڑے، مصر سے نکل گئے. جب یہ نکل گئے فرعون کو اور ان کے حواریوں کو جب پتہ چلا انہوں نے لوگ اکٹھے کیے کہ یہ لوگ نکلنے نہ پائیں، یہ زیادہ دور نہ جا پائیں، انہیں پکڑ لیا جائے اور انہیں جب وہ نقصان پہنچایا جائے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے کیوں نکل رہے ہیں. چند لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہ بھاری تعداد میں تھے، کثرت کے ساتھ تھے، بہت زیادہ کثیر تھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، اور اس نے فرعون نے جب اپنا لاؤ لشکر اکٹھا کیا، اپنے لوگ اکٹھے کیے اور ان کا جب پیچھا کیا تو چلتے 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 دریا نیل پر پہنچ کر ان کا جب وہ آمنا سامنا ہو گیا، جب دریا نیل پر پہنچ کر ان کا آمنا سامنا ہوا، بالکل آمنے سامنے ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم یقیناً پکڑے گئے، کیوں کہ پیچھے ہمارے جو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہے جو بڑا اسلحے سے لیس اور ہر طرح کی ان کے پاس سہولت موجود ہے، اور ہم بالکل بے سر و سامان ہیں اور پھر بھاگ بھی نہیں سکتے کہ آگے دریا ہے، آگے دریا پیچھے فرعون، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، آپ نے کہا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین، یہ ہے خالق کائنات جل وجہ الکریم کو ماننا۔ وہ بھی اصحاب موسیٰ تھے، ماننے والے تھے، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، لیکن ایک ایمان کا معیار ان کا تھا کہ انہوں نے دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو پکڑے گئے، لیکن یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر توکل کا جو معیار تھا وہ ان سے بہت بلند تھا کہ سارا کچھ سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اب کوئی ظاہری اسباب کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، مجھے کچھ نظر نہ آئے مگر یہ تو نظر آ رہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ لازمی نکالے گا، میری سوچ سے فہم سے خیالوں سے ماوراء اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا، مجھے نہیں پتا مگر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ہاتھوں پکڑنے نہیں دے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ ہے میرا رب سیہدین، ان قریب وہ مجھے کوئی راستہ دے گا۔ جب یہ سنا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے، وہ عصا جو کبھی زمین پر پھینکتے تو صاف بنتا ہے، وہی عصا آپ نے فرمایا کہ اس عصا کو دریا کے اوپر مارو، جب دریا کے اوپر مارا تو دریا کے اندر سے راستے بن گئے، دریا کے اندر سے راستے بن گئے، یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے سورہ بنی اسرائیل البقرہ شریف کے اندر کہ جب راستے بن گئے تو فرعون اور اس کا جو لاؤ لشکر تھا وہ پیچھے آ رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھے بڑی آسانی کے ساتھ پہاڑوں کی طرح پانی جو تھا وہ رک گیا، آڑ بن گیا، راستے بن گئے، یہ بڑے آسانی کے ساتھ جو وہ اس دریا کے اندر سے عبور کرتے ہوئے گزر گئے، اور ان کو دیکھ کر فرعون جو تھا وہ بھی اس دریا سے اس راستے سے گزرنے لگا، اس راستے سے فرعون بھی جب گزرنے لگا تو جب بالکل دریا کے راستوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سارے گزر گئے، اور پیچھے جب فرعون کے جو لاؤ لشکر تھا وہ پورے کا پورا جب دریا کے بالکل سینٹر میں آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا کو حکم دیا کہ آپ چلنا شروع کر دو، بہنا شروع کر دو، دریا مل گیا، راستے ختم ہو گئے، جب راستے ختم ہوئے تو راستوں کے ختم ہونے کے ساتھ وہ چونکہ فرعونی جو تھے وہ سینٹر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر انہیں تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ ایک اور بات یہاں سے ثابت ہوئی، کیا وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کبھی بھی راستوں سے نجات نہیں ملتی، راستوں سے نجات نہیں ملتی۔ نجات کن سے ملتی؟ نجات ہمیشہ اپنے وقت کے کسی موسیٰ کی معیت اور ساتھ ہوگا تو ان کی برکت سے نجات ملے گی، ورنہ راستوں سے نجات نہیں ملتی۔ اگر راستوں سے نجات ملتی ہوتی تو اسی راستے سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پار گزر گئے اور اسی راستے کے اندر آ کر فرعونی جو تھے غرق ہو گئے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نجات راستوں سے ملتی ہے؟ نہیں، نجات راستوں سے نہیں ملتی۔ ان کی
संगत उनकी निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, जिसकी वजह से वो निजात पा गए। और जिन जिन की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जरा सोचिए तो सही, कुरान हमें किस तरफ लेकर जा रहा है, कुरान हमें क्या बता रहा है। वो आखिरी बंदा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कुरान कर रहे हैं सबसे आगे, वो आखिरी बंदा जिसकी वजह से रास्ते दरिया अभी तक रास्ता बनाए हुए है, अभी तक वो रवानी में नहीं आ रहा, वो रास्ते बने रहे हैं, रास्ते टूटे नहीं है, वो आखिरी बंदा। आखिर उसका कमाल क्या था, उसकी वजह क्या थी? सिर्फ ये वजह थी कि उसकी निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की साथ, वो अपने आप को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साहबी कहता था, इस वजह से वो बचा रहा। वो जो बंदा जो फिरौनी था, वो अंदर आया तो रास्ते जो थे वो खत्म हुए, दरिया मिल गए। क्यों मिल गए? इस वजह से कि इनकी उनके साथ निस्बत नहीं थी। जिसकी शान के साथ निस्बत होगी वो अपने अलग से जब वो जो आसार और उसकी जजा पाएगा, और जिसकी खैर वालों के साथ निस्बत होगी उसकी अलग से अपनी जजा होगी। लिहाजा ये आयत नंबर 52 से लेकर 68 तक ये सारे का सारा इसमें जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वजहुल करीम